بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے میرے بندے میرے
متعلق سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے یقیناً میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ میری بات قبول کریں، میری بات مانیں، مجھ پر یقین و ایمان رکھیں تاکہ وہ کامیاب ہوں، سیدھی راہ پر چل سکیں۔ دوسرے مقام پر اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ فرمان ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں پکاروں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، جلد ہی وہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام خالق و مالک احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 میں اپنے ایمان والے بندوں پر روزوں کی فرضیت کا بیان کیا اور اس کے بعد اس کے متعلقہ حکم احکام ارشاد فرمائے۔ روزوں کے بیان کے عین درمیان میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندوں کو ایک بہت اہم بات بتائی ہے، اور وہ بات وہ ہے جو ابھی میں نے پہلی آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ نے روزوں کے بیان میں درمیان میں کر کے ذکر کی، کیونکہ رمضان المبارک میں بہت ساری عبادات ہیں، ان عبادتوں میں ایک بہت ہی اہمیت کی حامل عبادت وہ ہے جو اس آیت میں ذکر کی گئی ہے، اور وہ عبادت ہے دعا کرنا۔ پورا مہینہ ہی شروع سے لے کر آخر تک دعا ہی دعا، دعا ہی دعا، حتیٰ کہ مسلمان رمضان گزاریں، یکم شوال ہو، عید کا دن ہو، سارے مسلمان کھلے میدان میں اکٹھے ہوں۔ اب وہاں پر بھی جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں تک کہا گیا مرد بھی آئیں، عورتیں بھی آئیں، حتیٰ کہ وہ عورتیں بھی آئیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ سب مل کر دعا کریں، کیونکہ ابھی دعا کا سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے، اور دعا تو ایسی عبادت ہے جو ساری زندگی کے لیے ہے۔ زندگی بھر انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، التجا کرتا ہے، اور یاد رکھیے یہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 ہے، اس میں اللہ نے یہی بتایا تمہارے رب کا اعلان ہے مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، اور جو مجھ سے دعا نہیں کرتا
وہ حقیقت میں میری عبادت سے تکبر کرتا ہے، اور جو میری عبادت سے تکبر کرتا ہے نا وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا الدعاء هو العبادہ، فرمایا لوگوں دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور ایک جگہ کہا اصل عبادت کا نچوڑ، عبادت کا مغز الدعاء مخ العبادہ، وہ دعا ہے۔ اب یہ جان لیجئے بڑی اہمیت کی حامل بات ہے یہ، دعا کرنی کس سے ہے، مانگنا کس سے ہے، مشکل میں پکارنا کس کو ہے، ہاتھ اٹھے تو کس کے آگے، جھولی پھیلے تو کس کے آگے، آنسو بہے تو کس کے آگے، بندہ گڑ گڑائے تو کس کے آگے۔ اس کے لیے صرف ایک ذات ہے، اور وہ ہے جو خالق ہے، جس نے پیدا کیا ہے۔ بس اسی بات کو میں انشاءاللہ ابھی ذکر کروں گا۔ خالق کا حق ہے کہ مخلوق کا ہاتھ اسی کے آگے اٹھے، خالق کا حق ہے کہ مخلوق کی جھولی اسی کے آگے پھیلے، خالق کا حق ہے کہ مخلوق جب مانگے صرف اسی سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ مضمون بڑے شاندار انداز میں کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تو ہے ہر چیز کا خالق، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق تو اللہ ہے، ہر چیز کا، آسمانوں کی مخلوق، زمین کی، ان کے درمیان، زمین کی بستیوں میں ہر چیز، ذرہ برابر کوئی چیز ہے، بڑی سے بڑی کوئی چیز ہے، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے اس اللہ نے کہا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ۔ اسی اللہ کو پکارنا حق ہے، اسی اللہ سے دعا کرنا حق ہے، اور اس اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم پکارو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ پانی کے کنارے، دریا، سمندر، نہر کے کنارے جا کھڑا ہوا اور ہاتھ پھیلا دیے۔ اب ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے پانی پانی۔ اللہ نے کہا جتنی دیر مرضی آوازیں دیتا رہے، پانی نہر کا، پانی دریا کا، پانی سمندر کا، پانی چشمے کا اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ جس طرح یہ پانی پانی کہنے سے پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگی ہوئی دعا بھی مراد کو پہنچ سکتی نہیں۔ اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے قرآن مجید میں کہ جو خالق ہے نا اسی کا حق ہے کہ تم اس سے دعا کرو، اس کو پکارو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون بشیء، لوگوں اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے تو کوئی ایک چیز بھی پیدا نہیں کی، ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا۔ اب ایک بات بتاؤ، سورہ النحل کا دوسرا رکوع ہے، ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو، بڑی دلچسپ بات ہے۔ اللہ نے پوچھا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور رحیم واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون
يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اللہ نے فرمایا ایک سوال ہے تمہارے سامنے، کیا وہ ذات جس نے سب پیدا کیا اور وہ جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، یہ برابر ہیں؟ کیوں نہیں برابر ہیں؟ ایک نے سب کچھ پیدا کیا اور دوسرے نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، کیا وہ ذات جس نے سب پیدا کیا اور جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، یہ دونوں برابر ہیں؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ تمہاری عقلیں اتنا بھی کام نہیں کرتی، تمہاری سوچ اس طرف بھی نہیں جاتی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، بندو اگر تم سب مل کر اللہ کی نعمتوں کو صرف گننے لگو، کاؤنٹنگ کرو ان کی، اللہ کا چیلنج ہے، تم اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ تمہیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، چلو آؤ اللہ سے سودا کر لو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ان اللہ لغفور الرحیم، یقین جانو اللہ سب کچھ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آؤ تو صحیح، جو ہو گیا سب معاف کر دے گا، معاف ہی نہیں کرے گا، اپنی رحمت کی چادر تان کر تمہارے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے گا۔ آؤ تو صحیح، پھر بھی اگر اڑے ہوئے ہو تو سنو، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، تم جو چھپاتے ہو اور تم جو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تنہائی میں چھپ کر کچھ کرو، رازداریوں میں کچھ کرو، لوگوں کے سامنے کچھ کرو، سوچنے کی بات ہے رحمان کی، خالق کی مخلوق کہاں کہاں ہے، بندے کی وہاں تک پہنچ اور رسائی بھی نہیں، تو سب کو جانتا کون ہے؟ اللہ۔ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، زمین کی پستیوں میں، کسی چٹان کے نیچے ہے، آسمان کی بلندیوں میں ہے، زمین کے کسی کونے خطرے میں ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ دنیا میں تو نہیں نا اللہ لائے گا سامنے، قیامت کو اللہ سب سامنے لے آئے گا، یہ ہے اللہ۔ اب ذرا ان کا بھی سن لو جن کو تم پکارتے ہو، جن کے سامنے تم ہاتھ پھیلاتے ہو، جن کے سامنے تم گھٹنے ٹیکتے ہو، جن کے سامنے تم جا کے سجدے کرتے ہو، جن سے جا کے تم اولادیں مانگتے ہو، شفائیں مانگتے ہو، جن سے جا کے تم روزیاں مانگتے ہو، جن کے نام کی تم نظر و نیاز دیتے ہو، جن کو تم مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، ان کا بھی سن لو۔ والذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم دعائیں کرتے ہو انہوں نے تو ایک چیز بھی پیدا نہیں کی۔ کوئی ایک چیز دکھا دو پیدا کی ہے تو، کوئی ایک چیز پیدا کی ہو۔ سورہ فاطر میں، سورہ احقاف میں اللہ نے کہا چلو پیدا تو نہیں کی، ام لہم شرک فی السماوات، آسمان بنانے میں انہوں نے کوئی اللہ کا ساتھ دیا ہو کہ اللہ اکیلا ہی آسمان بنا رہا ہے، چلو ہم ذرا اللہ کا ہاتھ بٹا دیں۔ زمین بنانے میں کوئی اللہ کا ہاتھ بٹایا ہو ہے کچھ؟ نہیں، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ تم بھی پیدا کیے گئے ہو، وہ بھی پیدا کیے گئے ہیں۔ اب جو پیدا کیا گیا ہے وہ اس کو پکارنا شروع کر دے جو پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عقل نہیں ہے، نصیحت نہیں پکڑتا۔ اب باتیں ہوتی ہیں، لو جی یہ آیتیں تو معاذ اللہ بتوں کے متعلق ہیں،
یہ عجیب مکہ کے مشرکوں کے متعلق خود سے تقسیم کر دی. واہ میرے اللہ، تو نے بھی کسی کو اپنے کلام کے سامنے سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں دیا. سورہ اعراف میں اللہ نے کہا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ بندے ہیں. عباد، یہ قرآن ہے، سورۃ الاعراف کا آخری رکوع پڑھیے. وہ کیا ہے؟ بت نہیں کہا، اصنام نہیں کہا، عباد کہا. پھر کمال کر دی میرے رب نے، صرف عباد ہی نہیں کہا، کہا عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے ہیں. سوچئے ذرا سورہ نحل میں کیا بات چل رہی ہے؟ کچھ پیدا نہیں کیا، خود پیدا ہوئے ہیں. اور اب کیا ہے؟ اموات، بیچارے فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں. اپنے ہاتھوں سے تم نے انہیں غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، اپنے ہاتھوں سے گڑے میں اتار کر، قبر میں اتار کر، اوپر سے منو مٹی ڈال دی. سب اپنے ہاتھ سے کیا ہے نا، پھر بھی یقین نہیں آیا. وہ فوت ہو چکے ہیں، غیر احیاء. اللہ فرما رہا ہے زندہ نہیں ہے. ان کو تو لا یشعرون وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کو اٹھایا کب جائے گا. جن کو یہ نہیں پتا ہمیں اٹھایا کب جائے گا، وہ تمہاری دعائیں سنیں گے، التجائیں سنیں گے. یہ موضوع میرے عزیزوں بڑا ہی دلچسپ ہے. وقت حقیقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے صرف اسی موضوع پر آیتیں بتاؤں. ایک آیت چلے سن لیں، پھر بتاتا ہوں دعا قبول کیسے ہوتی ہے. ایک آیت، کیونکہ اس آیت کو بیان کیے بغیر میں رہنا نہیں چاہتا. سورۃ الحج ہے، آیت نمبر 73 ہے، آخری رکوع ہے. اللہ کہتا ہے چلو یہ سارا بیان تو تم نے سن لیا، چلو اللہ تمہیں ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہے. یا ایھا الناس، اب سارے انسانوں سے خطاب ہے، صرف مسلمانوں سے نہیں، سب انسانوں کو. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے انسانوں ایک مثال بیان کی جانے لگی ہے، ذرا غور سے سنو. فاستمعوا لہ قرآن ہے، ذرا غور سے سنو، توجہ کرو، کان ادھر کرو، تمہیں ایک بات سنائیں. یا اللہ کیا بات ہے؟ یہ اللہ فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بات تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے انداز کی عکاسی نہیں ہو سکتی. تصور ہو سکتا ہے اللہ کس طرح کہہ رہا ہوگا، او میرے بندو، او انسانوں ادھر آؤ، ادھر میری سنو، تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں. اللہ کیا ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. مجھے چھوڑ کر، اپنے خالق کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو نا، وہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں نا، سارے جمع بھی ہو جائیں، سارے مل کر بھی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. خود بھی پیدا ہوئے ہیں، آسمان تو بہت بڑی مخلوق ہے نا، زمین تو بہت بڑی مخلوق ہے. اللہ کسی اور مخلوق کی بات نہیں کرتا. یہ ذرا سی مکھی اللہ نے کہا وہ نہیں بنا سکتے. چلو وہ بنانا تو بہت دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، ان کے سامنے کھانے رکھ دو، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہوں، زندہ ہیں، کھا سکتے ہیں. اگر مکھی ان کے آگے سے، ان کے کھانے میں سے ذرا سا اٹھا کے لے جائے، اچک کر لے جائے، ان کے کھانے میں سے سلب کر لے، اللہ نے فرمایا سارے مل کر مکھی کے منہ میں سے اس کو واپس بھی نہیں لا سکتے. دیکھو اللہ نے کیسے بات سمجھائی ہے. مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، مکھی ان کے سامنے سے کھانا لے جائے، یہ اس ذرے کو
اس کے منہ سے واپس نہیں لے سکتے۔ سنو پھر رب کی بات، طاقتور کی بات، وہ فرما رہا ہے ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی، بولیے وہ بھی کمزور۔ بلکہ سچی بات ہے اس وقت تو آیتیں کھلی پڑی ہیں میرے سامنے قرآن کی، میں پھر کہتا ہوں وقت اجازت نہیں دیتا۔ سورہ اعراف کہتی ہے الہم ارجل یمشون بہا ام لہم عید یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا۔ تمہارے تو قدم ہیں جن پہ چل کے تم آتے جاتے ہو، ان کے قدم ہیں جن پر یہ چل سکیں، ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکیں، ان کے کان ہیں جن سے سن سکیں۔ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ان سے تو بہتر پھر تم ہوئے کہ تمہاری یہ ساری قوتیں کام کر رہی ہیں، ان بیچاروں کی تو یہ چیزیں کام بھی نہیں کر رہی۔ واہ میرے اللہ، تو نے تو کمال کر دی باتیں سمجھانے میں۔ اسی لیے وہ اللہ کہتا میں نے اتنا سمجھایا ما قدر اللہ حق قدر، لیکن تم بتاؤ تم نے اللہ کی قدر کیا کی ہے؟ تم نے اللہ کی قدر کیا جانی ہے؟ تم نے تو کہہ دیا اختیار فلاں کو دے دیے، مختار کل تو فلاں ہے، ہر چیز کا اختیار وہ فلاں کے پاس ہے۔ خدا کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا رکھا ہے؟ لینا ہوگا جو لے لیں گے محمد سے۔ تم نے تو یہ کہا، تم نے رب کی قدر کیا کی؟ تم نے رب کو کیا جانا؟ لوگوں نے اللہ کی قدر کی نہیں جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ تو آؤ میرے عزیزوں، یہ عقیدہ پکا کرو، یہ ایمان پکا کرو۔ مانگنا انشاءاللہ زندگی بھر اسی سے ہے جس نے پیدا کیا ہے، جو ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، جو ہماری زندگی موت کا مالک ہے۔ جب کسی نے پیدا نہیں کیا تو اس کے آگے ہم ہاتھ کیوں پھیلائیں؟ ہماری غیرت گوارا ہی نہیں کرتی، اور اللہ تو اس کو غیرت آتی ہے اس بات پر کہ جب بندہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ اب آخر میں چند منٹ میں یہ سن لیجئے میرے عزیزوں، دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ دعا ہے یہ اصل عبادت، اور رمضان میں خاص طور پر، پھر زندگی بھر بھی۔ اب دعا یہ بات تو واضح ہوگی اللہ سے مانگنی ہے، اور یہ بھی سن لیں کسی کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ ہر ایک کا ہی ہے، وہ اللہ ہر ایک کا ہی ہے، بے زبانوں کا بھی تو ہے نا۔ سلیمان علیہ السلام بارش مانگنے جا رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں دعا کرنے کے لیے، راستے میں کون دعا کر رہا ہے؟ چیونٹی، وہ پاؤں میں مسلی جانے والی، نظر نہ آنے والی، ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھا کے دعا کر رہی ہے۔ رب نے اس کی دعا ہی سن لی۔ وہ اگر چیونٹی کی سن سکتا ہے تو ہماری نہیں۔ اس نے تو نہیں کہا یا اللہ تجھے تیرے نبی سلیمان کا صدقہ، اس کے تو فیض، اس کے واسطے سے تو میری دعا قبول کر لے۔ نہیں، قرآن سارا پڑھ لیجئے، سارے نبیوں کی دعائیں، کسی ایک دعا میں بھی کسی کا واسطہ، وسیلہ، صدقہ، طفیل نہیں ملے گا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، آپ نے کوئی اچھا عمل کیا ہے نا، آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں، میرے اللہ میں نے فلاں ایک کام کیا، میرا پورا یقین ہے میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اللہ اگر وہ تجھے قبول ہے نا تو میرے اللہ میری فلاں مشکل دور کر دے۔ اس کا ثبوت ہے، باقی کا نہیں ہے۔ آؤ میرے عزیزوں، بندہ توحید والا ہو، بندہ سنت کے مطابق چلنے والا ہو، بندے کے پاس اخلاص ہو اور رزق حلال کا اہتمام کرتا ہو، پھر دعا میں جلد بازی نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جلد بازی نہ کرے تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ عرض کیا اللہ کے نبی جی جلد بازی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کہتا ہے قد دعوت، میں نے بڑی دعا کی جی، بڑی دعا کی، فلم آرا، پر مجھے نہیں لگتا کہ میرا اللہ دعا قبول کرے گا۔ بس یہ کہہ کر دعا کرنا چھوڑ ہی دیتا ہے۔ کرتا اللہ کے نبی نے کہا یہ جلد بازی ہے، جلد باز کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔
جلد باز کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ جس کے رزق میں حرام ہے، مطعمہ حرام، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، یہ باقی ساری شرطیں پوری کر دے، موحد ہے، متبع سنت ہے، بڑا مخلص ہے، حتیٰ کہ مسافر ہے، بیت اللہ کا راہی ہے، اللہ کے گھر کی چوکھٹ کھٹکھٹانے والا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ آؤ میرے عزیزو، ہم شکوہ کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیں جب یہ رکاوٹیں ہوں گی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آخر میں ایک حدیث سن لیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آدمی جب بھی دعا کرتا ہے، مسلمان، مومن نہیں کہا، کوئی بھی مسلمان، ما من مسلم یدعو بدعوت، کوئی مسلمان بھی جب دعا کرے لیس فیہا اثم ولا قطیعۃ الرحم، لیکن اس کے اندر وہ دعا گناہ کی نہ کرے، یا اللہ میں نے فلاں گناہ کرنا مجھے توفیق دے دے، یا گناہ پر مشتمل کوئی جملے نہ بولے، اور نہ رشتہ داری توڑنے کی دعا کرے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں نے یہ کرنا ہے، مجھے اللہ توفیق دے، ٹھیک ہے نا، رشتہ داری توڑنے کی دعا نہیں، گناہ کی دعا نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا الا اعطاہ اللہ بہا احدى ثلاث، وہ دعا کرے گا نا تو اللہ 3 صورتوں میں سے ایک صورت ضرور اس کو عطا کرے گا۔ وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ یا تو اللہ فوراً دعا قبول کر لے اور بندے نے جو مانگا ہے اللہ عطا کر دے، دوسری بات یہ اللہ اس پر آنے والی کوئی مصیبت تکلیف اس کو اللہ ٹال دے، تیسری صورت یہ ہے اللہ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لے۔ کیسی خوبصورت آفر ہے یہ آفر، میں اور آپ شاید نہ سمجھ سکے، صحابہ سمجھ گئے تھے، اسی لیے صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی نے اذن نکثر، پھر تو ہمیں بڑی دعا کرنی چاہیے، پھر تو نہیں ہم بہت زیادہ دعا کریں گے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کتنی کر لو گے؟ سنو اللہ اکثر، تم جتنی بھی دعا کر لو اللہ تمہیں سب سے زیادہ عطا فرمانے والا ہے، اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ اس کے پاس کوئی کمی نہیں، تم جتنی دعا کر سکتے ہو کرو، اللہ تم سے کہیں زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ آؤ میرے عزیزو اپنی دعاؤں کو اس معیار کے مطابق بنا کر اللہ سے دعائیں کریں، اللہ ہم سب کو توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمارے اعمال بھی اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، ایک بات دعا کے ذمن میں یہ بھی یاد رکھیے کہ جب دعا کرنی ہے نا تو پوری توجہ کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، غفلت نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتا ہے، لیکن یاد رکھو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، جان لو اس بندے کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا جو غفلت کا شکار ہو اور لاپرواہی سے دعا کرے۔ آپ تو اٹھے ہوئے ہیں، خشوع خضوع ہی نہیں ہے، دعا میں دل ہی نہیں لگا ہوا، تو لہٰذا یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔
جتنے موقع مل جائیں بندے کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کے وہ موقع ضائع نہیں کرنے چاہیے۔ اب یہ آخری عشرہ ہے خاص طور پر، اس میں ہر رات ہر دن، پھر افطاری کا وقت، سحری کا وقت، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، فرض نمازوں کے بعد کے اوقات، یہ جمعے والے دن عصر سے مغرب تک کی گھڑی، یہ سارے کے سارے اوقات وہ ہیں کہ جو قبولیت کے اوقات ہیں۔ لہذا میرے عزیزوں ان اوقات میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے اعزاء اقارب کے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، پھر پوری امت مسلمہ کے لیے۔ اس وقت کشمیری مسلمان، ان کو ہماری دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کشمیری مسلمانوں کو کہ ان حالات کے اندر بھی انہوں نے ظالم غاصب انڈین آرمی کے تسلط کو نہ قبول کیا نہ گوارا کیا۔ پچھلے دنوں میں میڈیا پر ساری بات آ گئی ہے، کشمیری حریت پسندوں نے اللہ کے فضل و کرم سے وہ داستانیں رقم کی ہیں کہ انڈین آرمی کو ناکو چنے چپا دیے ہیں اور ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کشمیری مجاہدین کی، کشمیری مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ جو شہید ہو چکے ان کی شہادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کو جلد آزادی کی نعمت نصیب فرما، ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرما۔ آخری گزارش میرے عزیزوں، یہ تیسرا جمعہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کا۔ پہلے دو جمعے آپ آباد نے ماشاءاللہ تعاون کیا، پہلے جمعے مدرسے کے لیے، دوسرے جمعے ماشاءاللہ مسجد کے لیے۔ پہلے جمعے جو مدرسے کے لیے تعاون ہوا وہ تھا 48,000، یعنی 2,000 کم 50,000۔ میں سمجھتا ہوں حاضری بھی کافی کم ہے، حالات بھی کچھ اسی قسم کے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا فی السراء والضراء، حالات جیسے بھی ہوں وہ خرچ کرنے سے کتراتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں رب نے دیا ہے، جس نے دیا اس میں سے اسی کو واپس کرتے ہیں، اور اس کا بھی وعدہ ہے جو دے گا نا، اللہ کہتا میرا وعدہ ہے میں اس کو کم کر کے واپس نہیں دوں گا، بڑھا چڑھا کے واپس دوں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو جو دے گا نا اس کا مال کم نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ دوسرے جمعے پھر آپ نے مسجد کے ساتھ اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کیا، وہ ماشاءاللہ ہوا 51,000، یعنی 50 سے 1,000 بڑھ گیا۔ تو آج پھر ہم آپ کو توجہ دلا رہے ہیں اللہ کے گھر کے لیے، مسجد کے لیے۔ تو آپ سارے احباب مسجد کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ انشاءاللہ جو اگلا آخری جمعہ ہوگا نا وہ انشاءاللہ مدرسوں کے لیے ہوگا۔ مدرسے میں زکوٰۃ، صدقات، عطیات سب دے سکتے ہیں، لیکن مسجد میں آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی، مسجد میں آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ بلکہ ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ سب ذرا توجہ سے سنیں۔ آپ کو پتہ ہے مسجد کے جو بلز ہوتے ہیں، بل ماشاءاللہ بچے بھی پڑھتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں، بجلی کے بل ہی معاف نہیں ہوتے، بلکہ گرمیوں میں اب تو چلو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، قالین نہیں ہیں، اے سی نہیں چل رہے، ورنہ رمضان کا بل ہی بہت بڑا آ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں کیا ماشاءاللہ اتنا جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والے احباب، یہ والا ہال بھی ماشاءاللہ عام دنوں میں پر ہوتا ہے، اوپر والا ہال بھی، اس سے تینوں ہال، ادھر ماشاءاللہ خواتین بھی ہوتی ہیں، کیا ان سب مردوں خواتین میں کوئی 12 ایسے خوش نصیب بندے ہیں جو ایک بل لے لیں؟ یعنی اتنے سارے افراد میں 100 افراد نہیں، 50 نہیں، 20 نہیں، کتنے افراد جی؟ صرف کتنے نہیں؟ 12، کیونکہ سال میں مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ بول نہیں رہے، بول تو پڑے، میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ ہی دیں، یہ تو پتہ نہیں کس خوش نصیب نے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے، ہم اللہ کے گھر کا مسئلہ حل کریں گے، اللہ ہمارے مسئلے حل کر دے گا۔ اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ یہ جو بار بار اپیلوں کا سلسلہ ہوتا ہے نا جی، یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، مین مسئلہ ہی اس کا ہے۔ تو کیا کوئی 12 ایسے خوش نصیب، میرا کوئی بھائی، میرا کوئی بزرگ، صرف 12 افراد جو ایک بل اپنے ذمہ لے لیں، بل ہم ان کو دے دیں گے، وہ جا کے پے کر دیں؟ کیوں جی؟ اس حال میں تو میرا خیال ہے کوئی ایسا اللہ کا بندہ جو یہ دروازہ کھول دے کہ لو جی ایک بل میں اپنے ذمہ لیتا ہوں جی، لو ماشاءاللہ 2 بل
لو جی ماشاءاللہ 2 بلوں کا انتظام ہو گیا، پیچھے رہ گئے جی 10، کر ہی لیں پورے، بسم اللہ کریں جی، دروازہ ماشاءاللہ کھل گیا مبارک اللہ کے فضل سے، 2 بلوں کا انتظام اللہ نے کر دیا، 2 بلوں کی ٹینشن انشاءاللہ ختم، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا بل کون ذمہ لے گا جی؟ جی بسم اللہ ہمت کریں، اوپر والے حالوں میں بھی ماشاءاللہ بھائی بیٹھے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے، تو بعد میں مجھے بل لیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بل کوئی اتنا بڑا نہیں، لاکھوں میں نہیں، اس بار کا بل پتہ کتنا ہے؟ صرف 24,000، صرف 24,000۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ 3 لاکھ دینا پڑے گا سال کا، وہ بل بھی آپ نے سال میں صرف 1 ادا کرنا ہے، سال میں صرف 1 بل ادا کرنا ہے۔ ہاں جی، کوئی ایسا اور اللہ کا کوئی بندہ، اللہ کا پیارا، اللہ رسول کا پیارا روزہ دار جو بل 1 ذمہ لے لے؟ ہاں جی جی بولو، پھر کہ نماز پڑھیے اور ماشاءاللہ جی تیسرا بل ہو گیا جی۔ یہ تو مطلب ہے تھوڑا جا ٹھہر جائیے تو اللہ نے کام پورا کر دینا ہے۔ یہ مجھے انشاءاللہ آپ نے بعد میں مل کے بتا کے جانا ہے جی ماشاءاللہ۔ لو جی 3 بل ہو گئے، 3 ہو گئے، 12 میں سے پیچھے کتنے رہ گئے؟ حساب کمزور ہے آپ کا کہ نہیں؟ 9 رہ گئے جی، صرف 9۔ بسم اللہ، یہ نا دل کو تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے، مسئلہ کوئی نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمت دینی ہے، اللہ نے توفیق دینی ہے۔ بعد میرے بزرگ سر نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ نے کہنا ہے تو اللہ نے آپ کو ترغیب کا بھی اجر دے دینا ہے، یعنی یہ جو ترغیب ہو رہی ہے نا انشاءاللہ اس کا بھی اللہ نے اجر دینا ہے۔ ہاں جی، چوتھا خوش نصیب کون ہے جی؟ لگتا ہے اس حال میں بندے ڈھیلے ہی ہیں، چلو مل کے کر لیں۔ میرا خیال ہے کچھ عورتیں بھی جمعے کے لیے آئی ہوئی ہیں، کوئی میری ایسی ماں، کوئی بہن جو ماشاءاللہ ایک بل ادا کر سکتی ہو، سردی کا، گرمی کا۔ میں نے بتایا نا صرف گرمیوں میں جب بوجھ پڑتا ہے نا پھر بل پڑتا ہے، وہ چلا جاتا ہے 1.5 لاکھ 2 لاکھ، بعض کا 3 لاکھ کو بھی، ٹھیک ہے نا؟ چلو اتنا بڑا بل اگر کوئی نہ بھی ادا کر سکے تو کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹے چھوٹے بل تو ہم اپنے گھروں کے بھی ادا کرتے ہیں۔ بہت دفعہ ساتھی آتے ہیں، لو جی اس مہینے میں جی اتنا بل آ گیا ہے، بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ان کا اتنا بل، کوئی اللہ کا گھر پورا مرکز ماشاءاللہ دن رات آباد رہنے والا، تو الحمدللہ چلو 3 بل ماشاءاللہ ہو گئے ہیں، ابھی 9 دن باقی ہیں رمضان کے، تو انشاءاللہ ہم نے اس رمضان کے 9 دنوں میں یہ بل انشاءاللہ پورے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تو کہہ دیں، کیا پتہ کس کی انشاءاللہ قبول ہو جائے۔ انشاءاللہ باقی کے آج 30واں روزہ ہے نا، 30ویں روزے تک 9 دن ہے، انشاءاللہ 9 دنوں میں ہم نے 9 بل باقی کے پورے کرنے ہیں نا جی انشاءاللہ۔ اوپر والے بھائی مجھے مل کے جائیں، میں اگلے جمعے آپ کو بتا دوں گا۔ لو بھائی اتنے بل ماشاءاللہ ہو گئے ہیں، تو جب اللہ یہ بلوں والا سلسلہ پورا کر دے گا نا، پھر ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپیل مسجد کے لیے ہوا ہی نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔